بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پاکستان میں ایک خاص قسم کی کرپشنس کا ہے، جس کو ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قصہ پرانا ہے، ایک تو پھر منظر عام پہ آیا ہے، لیکن اس کہانی میں صرف کردار نئے ہیں، باقی سب کچھ پرانا ہے۔ کرپشن پاکستان میں ایسے ہی ہوتی ہے اور سالوں سے ہو رہی ہے، دہائیوں سے ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ ادارہ کرپٹ ہے، وہ ادارہ کرپٹ ہے، یہ شخص کرپٹ ہے، وہ شخص کرپٹ ہے۔ معاشرہ کرپٹ ہے۔ سوسائٹی نے اس کرپشن کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، شور مچانے کے باوجود۔ جو شور مچاتے ہیں ان چیزوں پر، وہ خود ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ اب اس کا دیکھ لیجئے، 2005 میں سی ڈی اے نے 13.5 ایکڑ اراضی اس کمپنی کو دی۔ کس لیے دی؟ کہ آپ یہاں پر ہیٹ ہوٹل بنائیں گے اور کچھ اس کے اوپر سروسڈ اپارٹمنٹس بنائیں گے۔ ہیٹ ہوٹل جو ہے وہ انٹرنیشنل چین ہے 5 اسٹار ہوٹلز کی۔ اگر یہ طے ہوا ہے کہ یہاں ہوٹل بنے گا، تو کیا سی ڈی اے نے چیک کیا تھا کہ ہوٹل کے ساتھ جو ہوٹل کی کمپنی ہے ہیٹ انٹرنیشنل، اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے؟ اس کے بغیر آپ نے ان کو کس بنیاد پر آپ نے ان کو یہ لیز کر دی پراپرٹی کہ جی آپ یہاں ہیٹ ہوٹل بنائیں گے، جبکہ ہیٹ ہوٹل کا نہ کوئی لیٹر ہے، نہ ان سے کوئی ایگریمنٹ ہے، کم از کم کاغذوں پہ نہیں ہے، ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان سے کب بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، کتنے پیسوں میں بات ہوئی ہے؟ اور یہ جو ہوٹلز ہیں، اس قسم کی جو پراپرٹیز ہیں، وہ جب اس قسم کی اپنی جگہ کو کھولتے ہیں تو وہ بڑی ڈیٹیلز مانگتے ہیں، بڑی تفصیل سے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی کہاں ہوگی، ان کے کس قسم کی کنسٹرکشن ان کو چاہیے، کس قسم کے کمرے چاہیے، کس قسم کے ہال چاہیے، ریسیپشن کہاں ہوگی، پارکنگ کہاں ہوگی، اور اس کی لائٹ قسم ہوگی۔ معمولی سے معمولی چیز کو وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی لیز کہاں ہے، اس کا ایگریمنٹ کہاں ہے؟ وہ آج تک نہیں ہے۔ اور سی ڈی اے نے جو ہے وہ ان کو پراپرٹی دے دی، تو پہلے تو ان کو پکڑیں، کوئی نہیں پکڑے گا۔ اس کے بعد سی ڈی اے کو معمولی رقم دی گئی۔ معمولی رقم کتنی تھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بینک سے 3.5 ارب روپے کا قرض لیا گیا، اور اس میں سے کچھ رقم سی ڈی اے کو دے دی گئی۔ بینک سے جب لون لیا گیا ہے، اس وقت تک پوزیشن یہ جو کمپنی اس کے پاس نہیں تھی۔ اگر پوزیشن نہیں تھی کمپنی کے پاس، سی ڈی اے نے ان کو اس کا مالک قرار نہیں دیا تھا، لیز ان کے نام پہ نہیں کی تھی، تو بینک نے قرضہ کس بنا پہ دے دیا؟ کیا بینک نے چیک کیا تھا کہ وہ سی ڈی اے نے اس کو زمین دے دی ہے، وہ لیز ایگریمنٹ ان کو سائن ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کہ نہیں ہوا۔ کیسے سی ڈی اے نے ہیٹ ہوٹل بنانے کے لیز دے دی، یہ دیکھے بغیر کہ ہیٹ ہوٹل انٹرنیشنل سے کوئی ایگریمنٹ ہے ان کا؟ بینک نے کیسے 3.5 ارب روپے جو تھے وہ اس کمپنی کو دے دیے، یہ دیکھے بغیر کہ اس علاقے کی، اس زمین کی ملکیت ان کے پاس یا اس کے پاس لیز ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد جب وہ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ ان کا کبھی ارادہ تھا ہی نہیں ہیٹ ہوٹل بنانے کا، کہا انہیں ضرور ہے۔ پھر ان کا ایک اشتہار چھپتا ہے 2021 میں اس سے پہلے ذکر کر دوں کہ 2017 میں یعنی جب پیمنٹ ان کو نہیں ہوئی تو 2017 میں ان کی سی ڈی اے نے لیز کینسل بھی کی ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا کہ وہ لیز کینسل کی ہے۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ماشاءاللہ جو ہمارے جج حضرات ہیں وہ ان کے بارے میں اب کیا کہیں۔ ثاقب نثار صاحب، ثاقب نثار ایک سمبل بن گیا، ورنہ حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہے ان عدالتوں کی۔ ثاقب نثار نے جو کچھ کیا، وہ سیاسی جو کچھ کیا، اس میں بھی اس نے وہی کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کڈنی ہاسپٹل والا اس شخص نے کیا کیا تھا، اپنے بھائی کے کہنے پر وہ پروجیکٹ بند کرا دیا۔
اس کے بعد وہ پیرس سے وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ وہاں بنا رہے تھے ہسپتال، وہ بند کروا دیا. اور اب اس کے میں انہوں نے سی ڈی اے نے جب لیز کینسل کی ہے 2017 میں، تو وہ عدالت میں چلے گئے اور ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو ریگولرائز کر دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ پراپرٹی ریگولر کرتے رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اب بن رہا ہے تو اس کو چلنے دو، اور اگر یہ ڈیفالٹ کریں تو آپ اس کی لیز کینسل کر سکتے ہیں. یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اسی قسم کا کام ملک ریاض نے کیا تھا. اس نے ملیر کینٹ کی ہزاروں ایکڑ زمین کوڑیوں کے بھاؤ لے لی تھی، اور جو لوگ وہاں آباد تھے اس کو پولیس کے ذریعے اور غنڈہ گردی کے ذریعے ان کو نکالا گیا وہاں سے اور زمین پہ قبضہ کر لیا. عدالت میں کیس گیا کہ یہ عدالت کو قانون کی جو ہے وہ بالادستی کی جائے گی، اور یہ کیسے کر دیا. وہ شور عدالت میں جناب ہر روز جو ہے وہ جج صاحب ریمارکس دے رہے ہیں تاکہ کل کو صبح اخبار میں یہ لگ جائیں. اور فیصلہ ہوا کہ جی جو ہے ملک ریاض کی جو بحری ٹاؤن ہے وہ 400 ارب روپیہ جو ہے وہ اگلے 10 سال میں ادا کرے گی اس کے زمین کے لیے. حالانکہ اس زمین کی جو قیمت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. چلے 400 ارب بھی تھا، وہ بھی اسے نہیں دیا. ایک قسط اس نے دی پہلی، اس کے بعد کوئی پیسہ اس نے جمع نہیں کرایا. وہی کام یہ کمپنی کر رہی ہے. انہوں نے معمولی سے رقم جو بینک سے لی تھی 3.5 ارب روپیہ، اس میں سے معمولی حصہ جو تھا وہ سی ڈی او کو دے دیا. اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں دیا، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ مثال موجود ہے، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کنیکشن ہونے چاہیے، آپ کے تعلق ہونے چاہیے، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا ہونا نہیں چاہیے. تو وہ انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے. اور اس نے پھر جب یہ دوبارہ 2019 میں بحال کر دیا تو 2023 میں انہوں نے پھر دوبارہ اپنا کام شروع کر لیا. اور 2021 میں ان کا اشتہار ہے، بڑا تفصیلی اشتہار ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ٹاور اے، ٹاور بی، سی، ڈی سارا دیا ہوا ہے کہ ٹاور اے اور بی جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ٹاور اے جو ہے وہ ہیٹ ہوٹل وہاں بنے گا. اگر ٹاور مکمل ہو چکا ہے، ہیٹ ہوٹل بننے لگا ہے وہاں پر، بلکہ آپ کہا ہے کہ ٹاور مکمل ہو چکا ہے، تو کہاں ہے ہوٹل؟ اور اس میں اسی اشتہار میں لکھا ہوا ہے، 2021 کا اشتہار ہے ان کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیٹ ہوٹل کا جو آفس ہے وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. کسی نے چیک کیا کہ ہیٹ ہوٹل بن رہا ہے وہاں کہ نہیں بن رہا؟ ہیٹ ہوٹل سے کسی نے چیک کیا؟ نہیں کیا. اگر کیا ہو تو فوراً پتہ چلا جاتا کہ ہوٹل تو بن ہی نہیں رہا پر. اور اسی میں دیا ہوا کہ جو ہے ٹاور اے بن چکا ہے، ٹاور بی بھی مکمل ہو چکا ہے. اس میں سے آپ اپنا فلیٹ خرید سکتے ہیں، اور سارا وہ تفصیل دی ہوئی ہے مکمل کہ کتنے اچھے فلیٹ ہیں اور کتنا اچھا ہم کام کر رہے ہیں. اور ہائٹ ہوٹل کا اس میں کوئی اوپر ذکر ہے کہ ٹاور اے جو ہے وہ ہائٹ ہوٹل کے لیے ہے، لیکن جب لکھا کہ ہائٹ ہوٹل مکمل ہو گیا ہے تو وہاں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ ذکر ہے کہ ہائٹ ہوٹل کا دفتر فلاں جگہ موجود ہے، لیکن فون نمبر بھی دیا ہوا ہے. تو کسی نے چیک نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے کہ 2023 کا جو فیصلہ، 2023 کے بعد انہوں نے لیز کینسل کی انہوں نے، اور اس کو پھر انہوں نے لیز کینسل کر دی اور پھر کام روک دیا انہوں نے. اس کے بعد سی ڈی اے نے ٹیک اوور کر لیا اس کو، پوری بلڈنگ کو، کہ جی یہ بلڈنگ اب ہماری ہے، اور کیونکہ کمپنی نے پیسے نہیں دیے اس کو ہم چلائیں گے، اور ہمارا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو بلڈنگ کو چلائے گا. اس کے بعد پھر وہ کمپنی واپس آ گئی. کیسے؟ اور اس کمپنی سے کوئی پیسے نہیں لیے گئے، اور وہ کمپنی آج بھی کام کر رہی ہے. یہ بی این پی کمپنی ہے، اس کا جو بڑا گروپ ہے بسم اللہ گروپ جو ہے، وہ ٹیکسٹائل میں ہے، وہ فوڈ پروسیسنگ میں ہے، وہ انرجی میں ہے. آئی پی پی میں غالباً انوالو ہیں وہ لوگ. اور لاہور میں ان کے 3-4 بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے، اس کمپنی اسی بسم اللہ کمپنی کی جس کا اس میں نام ہے. بسم اللہ کمپنی کا گروپ ہے، سب گروپ بی این پی جو ہے. تو ان کو اکٹھا کیوں نہیں کیا گیا؟ حفیظ پاشا کا نام موجود ہے، بی این پی میں اس شخص کا نام موجود ہے، بسم اللہ میں اس کا نام موجود ہے. کیوں اس کے خلاف کوئی ایکشن آج تک نہیں لیا گیا؟ اس کی پراپرٹی کانفسکیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پراپرٹی کانفسکیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ جب اس نے ایک وائلیشن کی ہے شروع سے ہی، 250 وہاں اپارٹمنٹس بنا دیے ہیں ہوٹل بنانے کی بجائے، تو اس وقت کسی نے چیک کیوں نہیں کیا؟ اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل کے لیے چیک، جب ہوٹل کا جو ایگریمنٹ تھا وہ کسی نے چیک کیوں نہیں کیا؟
اس کے بعد کیس نیب میں چلا گیا. نیب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ ہمارے سے یہ جو ہماری جو شاپس ہیں وہاں جو فلیٹس ہیں وہ آپ وہ لے لیں. گورنمنٹ فلیٹس ہے, کیا کریں ان کو؟ فلیٹس آپ نے بیچ دیے پہلے, جنہوں نے خریدے ان سے آپ پیسے لے چکے ہیں. تو یہ سارا قصہ جو ہے یہ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے. جو لوگ اس ملک کو جانتے ہیں, پاکستان کو جانتے ہیں, ان کے لیے نیا نہیں ہے. یہی کچھ ہوتا رہا ہے. ملک ریاض کا کیس یہی ہے, یہ کیس یہی ہے, اور بیسوں کیس اس قسم کے ہیں جس قسم کی پراپرٹی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے, وہ سارے کا سارا یہی قصہ ہے. سارا اسی قسم کا ہوتا ہے. پراپرٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کے مالک کون ہیں؟ ان کے مالک آپ فوج ہے, DHA. اس کے مالک جو ہیں وہ آپ کے بحری ٹاؤن والے ہیں. اس کے سارے اس کے جو بڑے ملازمین ہیں وہ سارے سابق سرکاری ملازم ہیں. اس کے بعد آپ یہ BNP اور بسم اللہ اور اس قسم کی جو کمپنی ہے وہ ان کا ہے. گلبرگ گرین بنا ہوا ہے وہ آپ کا آپ کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے ان کا ہے. اس کا سوئی گیس والوں کا اپنی سوسائٹی ہے. کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیجیے, سب نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں. اب گورنمنٹ نہیں, ریاست ہے. ریاست اگر خود پراپرٹی ڈیلر بن جائے, ریاست اپنے کو بیچنا شروع کر دے, تو باقی کیا بچے گا؟ یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت. یہ قصہ نہ نیا ہے, نہ یہ آخری ہے, نہ یہ پہلا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے اس کے جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو کہا کہ یہ رہیں گے یہیں بھی, ان کو نہ نکالا جائے. کمیٹی بنا دی گئی ہے, کمیٹی کیا کرے گی؟ جو ڈیفالٹر ہے, جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ فوجداری مقدمہ کیوں قائم نہیں کیا جا رہا؟ اور ان افسران CDA کے افسران کے خلاف جنہوں نے ہیٹ ہوٹل کا ایگریمنٹ دیکھے بغیر, فائل پہ رکھے بغیر, کنفرم کیے بغیر پوزیشن دیا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہ زندہ ہیں, مر گئے تو ان کو خلاف مقدمہ تو قائم کیا جائے نا, وہ تاکہ ریکارڈ پہ تو آئے. اس کے بعد جس بینک نے لون دیا ہے اس نے پوزیشن کے ڈاکومنٹ دیکھے بغیر لون دیا ہے, تو پہلے ان کو تو پکڑے نا اور ان کو سزا دیں. لیکن کچھ نہیں ہوگا. تاہم یہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ بتانا تھا کہ یہ پاکستان میں جو خزانہ خالی ہو رہا ہے, یہ جو ہر روز پاکستان ڈیفالٹ میں رہتا ہے اور یہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوتی, وہ یہ قصے ہیں سارے. اور یہ نہیں کہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے, وہ گورنمنٹ کرتی ہے, ہر گورنمنٹ کرتی ہے, ہر طبقہ کرتا ہے. آپ کسی طبقے کو لے لیجیے, آپ ڈاکٹروں کو دے لیجیے, آپ وکیلوں کو دے لیجیے, آپ صحافیوں کو دیکھ لیجیے. صحافی کوئی ملک ریاض کا نام نہیں لیتا کہ انہوں نے پلاٹ لیا ہے وہاں پر. ریئل اسٹیٹ ٹائکون کہہ چھڑتے ہیں. تو یہ سارا قصہ ہے. اس کا مجھے نہیں پتا کیسے حل ہوگا بھی کہ نہیں. نیب میں تو وہ کچھ نہیں کر, نیب والے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. بندے کو بلاتے ہیں, اسے ڈانٹ ڈانٹ کے چھوڑ دیتے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ.